लोगों और अहद के संदूक के दरमियान पैमाइश करके 2000 हाथ का फासला क्यों था और इसके रूहानी मानी क्या हैं? दरिया यर्दन के पार करने के रूहानी मानी क्या हैं? बाइबल मुकद्दस में यर्दन को पार करने और बहरे कुल्ज़म को पार करने में क्या फर्क है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद। मेरी दुआ है कि ये आपके लिए और आपके खानदान के लिए बरकत का बायस हो। हम इस प्रोग्राम में पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। ये प्रोग्राम हर जगह बहुत से मसीही ईमानदारों के लिए बरकत का बायस है, और जिनके करीब मुकामी गिरजे हैं और जिनके करीब नहीं हैं, वो सब रोजाना सोमवार से जुमा हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। हम यशवा की किताब तक पहुंच चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हम दूसरे, तीसरे और चौथे बाब का मुताला करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई नईमिया, आपको भी खुशामदीद जी और आज शुक्रिया। के प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत से मेहमान हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई नईमिया, पहला सवाल करने से पहले आप हमें पिछली किस्त के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो लोग हमारा प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं वो भी इसे समझे और कलाम खुदा से मुस्तफीद हो सकें। यहाँ पर हम यशवा की किताब का दरअसल मुताला कर रहे हैं, और ये किताब हमें खुदावंद यस्सु मसीह में हासिल होने वाली बरकत के हसूल की असल खुशी के बारे में बताती है। किताब के आगाज में खुदावंद मूसा की जगह यशवा को ये जिम्मेदारी देता है कि वो लोगों को मुल्क कनान में ले जाए। देखें, खुदावंद ने यशवा को उस बड़े मकसद और नई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हौसला अफजाई दी। तब यशवा ने लोगों के मनसबदारों को हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर यर्दन को पार करने के लिए तैयार हों। फिर 2 कबीलों और मनस्सी के निस्फ कबीले से बात की जो यर्दन पार रहने को तैयार थे, और उनसे ये वादा लिया कि अपने भाइयों के आगे आगे पार जाओ और उनकी मदद करो जब तक खुदावंद उनको आराम ना बख्शे, और यर्दन पार मशरिक की विरासत तकसीम की। सो उन्होंने ऐसा किया और 2 लोगों को यरीहू में जासूसी करने को भेजा। वो राहब नामी एक कस्बी के घर में आए जिसे खुदा के मसा ने पहले ही छुआ था, और वो खुदा के पैगाम और जो कुछ उसने अपने लोगों के लिए किया सुनकर अपने दिल में ईमान रखती थी। तब उसने उन दोनों मर्दों को छुपा दिया। उसने अपने ईमान के इस अमल से खुद को खुदा और उसके लोगों के साथ जोड़ लिया। ये वो अहम मौका था जब राहब ने यरीहू और उसके लोगों के साथ अपना ताल्लुक तोड़ लिया, और इसके साथ यरीहू के नागुजीर मुकद्दर से उसने अपनी जान को बचाया। भाई इसहाक यरीहू के नागुजीर मुकद्दर के बारे में बात करते हैं। जब यरीहू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन 2 आदमियों को निकाल ला, तो उसने कहा वो मर्द मेरे पास आए तो थे पर वो चले गए, और उसने बादशाह के लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन उसने उन्हें अपने घर में छुपाया हुआ था। यशवा की किताब 2 बाब 9वीं आयत, वो उन आदमियों के पास जाकर उनसे कहने लगी, मुझे यकीन है कि खुदावंद ने यह मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोब हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुल्ज़म के पानी को सुखा दिया है, और तुमने उमूरियों के दोनों बादशाहों से जो यर्दन के उस पार थे क्या क्या किया। ये मेरी तवज्जो का मरकज बना कि उसने उन 2 आदमियों को बताया कि उनके यर्दन पार करने की खबर यरीहू तक पहुंची। लेकिन ये कब हुआ? 40 साल पहले। और जो खुदावंद ने कहा वो पूरा हुआ। खुदावंद ने यरीहू की तंबीह की और बताया कि वो मौजूद है, और वो उन सब की अदालत करता है जो उसके साथ दयानतदारी और पाकीज़गी से नहीं चलता और उसके अहद का इनकार करता है। लेकिन यरीहू के लोग अदालत के मुंतजिर थे। इस हिस्से में हमें खुदा के कहर के बारे में मजीद बताइए। ये बात बहुत ही अहम है। खुदा ने ये खबर उस वक्त पहुंचाई जब कोई मीडिया नहीं था। आज दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है और दुनिया में पेश आने वाला वाकया बहुत तेजी से फैल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पर खुदा चाहता था कि इसराइलियों की मिस्र पार करने की खबर और जो कुछ फ़िरौन और उसके रथों के साथ बहरे कुल्ज़म में हुआ वो जान जाएं।
اور یرو کے لوگ اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ خدا صابر ہے اور انسان کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ خدا نے کینانیوں کو 400 سال توبہ کرنے کے لیے موقع بخشا، 400 سے بھی زیادہ، تقریباً 430 سال، کہ وہ توبہ کریں اور خدا کے پاس لوٹ آئیں، مگر انہیں پچھتاوا نہ تھا۔ اب مسیح آیا اور اپنے آپ کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کہا اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ 2000 سال گزرنے کے بعد خدا کے فضل کی نوید سیٹلائٹ چینل کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ تمام دنیا میں انجیل پھیل گئی، اور اب سوال یہ ہے کہ اس بات پر توجہ کون دے رہا ہے؟ سدوم اور عمورہ کے جلنے، سیلاب اور یرو کی عدالت سے زیادہ سخت عدالت آنے والی ہے۔ دوسرے پطرس کے 3 باب میں لکھا ہے، جب زمین اور اس پر کے سب کام جل جائیں گے تو اس سے کون سبق حاصل کر رہا ہے؟ اور بھائی، یہاں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یہ بتانے کا ایک موقع ہے کہ خدا کے قہر کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں سے بالکل راضی ہے اور وہ دیکھتا نہیں، پرواہ نہیں کرتا، لیکن خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ رومیو 2:5 میں پالوس کہتا ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے عذاب کما رہا ہے، جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ آپ نے خدا کی مہربانی اور اس کے قہر کو غلط سمجھا۔ خدا میرے ساتھ صابر ہے۔ میں نے کافی نوجوانوں کو حادثات میں مرتے دیکھا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ سانحات پیش آئے۔ تو کیا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ کیا میں ان سب سے بہتر ہوں؟ نہیں، خدا چاہتا ہے میں واپس لوٹوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے سننے والوں کے دلوں میں گھر کر لے، اور آپ آج ہی فیصلہ کریں اور اپنی بدکاری سے توبہ کریں اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تو آپ آنے والے قہر اور تباہی سے بچ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو اہمیت دیں گے۔ جی، خدا نے سدوم اور عمورہ کی عدالت کی، پانی کا طوفان بھیج کر پرانی دنیا کی عدالت کی اور یرو کی بھی عدالت کی، اور خدا کہتا ہے کہ اگر یہ دنیا مسیح کی صلیب میں پناہ نہ لیتی تو اس کا قہر ان پر نازل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین ان الفاظ پر غور کریں گے۔ عزیز ناظرین، ابھی ہم ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے اور آ کر مہمانوں کے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ بھی اپنے سوالات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہمیں ارسال کریں۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم اسٹوڈیو میں موجود اپنے بھائی سے ایک سوال لیں گے۔ راہب نے کہا، یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا اس نے اور اس کے لوگوں نے انکار کیا اور ان کے دل پگھل گئے تاکہ خاندان پر رحم کرے؟ راہب نے آغاز میں ایک بار اپنے متعلق بات کی ہے، اس کے اور یریحو کے لوگوں کے رویے میں فرق دیکھیں۔ یشوع 9 باب کی 2 آیت میں اس نے ان مردوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے۔ یہ الفاظ مجھے یقین ہے، یہ یقین کی زبان ہے، اور دیکھیں یہ یقین سچے ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اس نے جب یہ خبر سنی، بائبل یہ کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب اس نے سنا، وہ اپنے ایمان کی بدولت جانتی تھی کہ ان لوگوں کا خدا قادر مطلق ہے، جس نے عظیم کام کیے اور بحر کلزم کو سکھا کر انہیں سب دشمنوں پر فتح بخشی۔ اس نے یہ کہہ کر ایمان کا اظہار کیا، مجھے یقین ہے۔ اس کے برعکس جب اس نے خود کو یریحو کے لوگوں میں شامل کیا تو یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، یعنی تمام شہر نے یہ خبر سنی۔ لیکن ان کا رد عمل مختلف تھا۔ یریحو کے لوگوں کا اس خبر پر کیا رد عمل تھا؟ کچھ نہیں۔ شاید ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ خدا کے لوگ آ کر اس شہر پر قبضہ کریں گے۔ شاید انہوں نے سوچا کہ وہ شہر کی اونچی دیواروں میں پناہ لیں گے کیونکہ وہ بہت مضبوط تھیں اور ان کو خدا کے لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی تھیں۔ پر راہب کی زبان مختلف تھی، اسے خدا پر یقین تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگ ملک پر قابض ہوں گے، نہیں، خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے۔ تو یہ علم، کیا ایمان کے اس یقینی علم کی بدولت وہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکی؟ جی،
اس نے محض یہ نہیں کہا کہ میں جانتی ہوں، بلکہ جاسوسوں کو چھپا کر ایمان کا اظہار کیا، اور اس نے ان کو وہ بتایا جو وہ لوگ واقعی راہب کے منہ سے سننا چاہتے تھے، کہ خداوند نے ان کو یہ ملک دے دیا ہے، اس نے ان کو بچایا اور بھیج دیا، اور اس طرح سے اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، اسی وقت سے اس نے اپنی کھڑکی پر سرخ ڈوری باندھ لی۔ اس نے خدا کے لوگوں کے آ کر شہر پر حملہ کرنے کا انتظار نہیں کیا، نہیں بلکہ فوراً اس سرخ ڈوری میں پناہ جو صلیب پر سے بہتے ہوئے مسیح کے خون کی علامت ہے، تو اس کے عمل کے پیچھے ایمان تھا، جیسے کہ یعقوب کے خط میں مرقوم ہے، ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اس کی صداقت اور سچائی کو عیاں کرنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ راہب نے جو ان 2 جاسوسوں سے کہا، اس سے ان کو معلوم ہوا کہ خداوند وہ ملک ان کو دے گا۔ اس خبر کو دیکھیں جو آدمیوں نے یشوا کو دی، یشوا 2:23 میں۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوا کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوا سے کہا کہ یقیناً خدا نے وہ سارا ملک ہمارے قبضے میں کر دیا، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ بھائی اسحاق، مجھے اس خبر کے بارے میں بتائیے جو یہ 2 جاسوس یشوا کے پاس لے کر آئے۔ جی بھائی، اس کہانی کے ہر پہلو میں ایمان کی ضرورت ہے۔ اس حصے میں بھی جس کا ذکر بھائی نہمیہ نے کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ راہب کا رویہ یرو کے تمام لوگوں سے مختلف تھا اور سب لوگ خوف زدہ تھے، پر ایک عورت نے ایمان سے کام لیا۔ یہ ایمان کا عنصر ظاہر کرتی ہے اور دوسرا باب ایمان کا عنصر پیش کرتا ہے۔ لیکن میں اپنے سامعین کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا۔ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ سن کر خوف زدہ ہوتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ وہ خوف زدہ ہوں، بلکہ خوف زدہ ہو کر توبہ کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈریں اور مسیح کے کام اور مسیح سے جڑ جائیں، اور اس خون سے جس کی نمائندگی سرخ ڈوری کر رہی ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان جاسوسوں کے پاس ایک خبر تھی، اور یہ خبر ہمیں گنتی کی کتاب میں قلم بند ایک خبر کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح۔ اور 12 میں سے 10 جاسوسوں نے ایمان کی کمی کی وجہ سے کہا کہ ہم قبضہ نہیں کر پائیں گے، لیکن 2 کا ایمان تھا کہ خدا انہیں وہ ملک دے گا۔ خواہ یرو کتنا ہی مضبوط تھا اور اس کی فوجیں چاہے جتنی مرضی طاقتور ہوں گی اور چاہے جتنے بھی خفیہ دستے ہوں، اور جیسے ہی ان 2 جاسوسوں نے اس عورت کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب اس نے یہ کہا کہ مجھ کو یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھل جا رہے ہیں، اور یہ نشان تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ساری دنیا میرے خلاف ہو، میں کسی سے نہیں ڈروں گا۔ انہوں نے جو کیا بہت اچھا تھا، لیکن بات پر غور نہیں کیا کہ یرو کی دیواریں مضبوط ہیں، اور موازنہ نہیں کیا۔ لیکن یہ باب ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کتنا خوبصورت ہے۔ راہب اور جاسوسوں کے ایمان میں فرق ہے۔ بہت اچھا تھا، اور اگر خدا ہماری طرف تو ہے کون ہمارا جی مخالف ہے؟ بالکل صحیح کہا۔ ہم تیسرے باب کی طرف بڑھیں گے اور میری درخواست ہے کہ بہن عمل پہلی 4 آیات کی تلاوت کریں۔ یشوا 3 باب 1 تا 4 آیات۔ یشوا اس کا 3 باب اس کی پہلی تا 4 آیات۔ تب یشوا صبح سویرے اٹھا اور وہ سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن کے پار آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں، تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، تاکہ تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ بھائی، ہم ان آیات سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں، جی، لیکن جب ہم عبرانیوں کے خط کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس ملک میں داخل ہونے کو ہیں، اور عبرانیوں کے 11ویں باب میں یوں درج ہے کہ ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو وہ ڈوب گئے۔ یہ یرو پر حملہ کرنے سے 40 سال پہلے ہوا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایمان ہی سے یرو کے شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ عبرانیوں 11ویں باب میں روح القدس نے ان 40 سالوں کو نظر انداز کر دیا اور بحر کلزم کو پار کرنے اور یردن کے پار کرنے کو درج کیا۔ کیا اس میں خدا کی طرف سے کوئی پیغام ہے؟ یہ بہت اہم پیغام ہے، اور جب ہم بیابان میں گزرے ان 20 سالوں کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ خدا کے منصوبے کا حصہ نہیں تھے۔
خدا کا منصوبہ تھا اس کے لوگ بحر کلزم پار کر کے داخل ہوں۔ براہ راست ملک کنعان میں داخل ہوں، لیکن لوگوں کی فطرت کی وجہ سے بیابان میں 20 سال تک بھٹکنا لازمی تھا، کیونکہ وہ خدا کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ اور دیکھیں ان 40 سالوں کی خصوصیات: نافرمانی، بغاوت، ایمان کی کمی، خدا کو آزمانا تھیں۔ ان 40 سالوں نے لوگوں کی تمام برائیاں لیکن خداوند اور اس کا کا فضل بھی۔ ظاہر کیا۔ یہ خدا کے منصوبے میں نہیں تھا، لیکن اس کے الہی معاملات کے مطابق جن کی صداقت، فضل اور حکمت ہے، یہ سب ضروری تھا کہ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے جہاں ایمان کا کوئی کام نہ تھا۔ لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 11 میں ان 20 سالوں کے بارے میں کچھ نہیں۔ میرے عزیز ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تنبیہ پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ایمان میں بہت پہلے داخل ہوئے ہوں اور آپ خداوند کو بہت پہلے سے جانتے ہوں، لیکن جب خدا آپ کی زندگی کے سالوں اور دونوں کی جانچ کرتا ہے، وہ آپ کے کیے ہوئے ایمان کے کتنے شاندار کاموں کو درج کرے گا۔ خدا نے ان لوگوں کو بحر کلزم کو پار کرنے اور یریحو کی دیواروں کو گرانے کے علاوہ کچھ بھی درج نہیں کیا، اور اس نے ان 40 سالوں کو نظر انداز کر دیا جس میں لوگ بے اعتقاد تھے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور اب ہم اپنے مہمانوں سے سوال پوچھیں گے۔ جی، عہد کے صندوق اور لوگوں کے درمیان پیمائش کر کے 2000 ہاتھ کا فاصلہ ہونا کیوں ضروری تھا؟ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ سوال اچھا ہے۔ 2000 ہاتھ 1000 کلومیٹر سے زیادہ برابر ہے، یعنی 1 کلومیٹر سے زیادہ۔ ہمیں خدا کے عہد کے یہاں اس صندوق کی بناوٹ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے خروج کے مطالعے میں سیکھا تھا۔ شریعت میں عہد کے صندوق سے مراد لوگوں میں خدا کی موجودگی تھی، تو یہاں صندوق مسیح کی علامت ہے، اور مسیح اور اس کے لوگوں میں فاصلہ ہے، ایک اخلاقی فاصلہ، اور بنیادی طور پر مسیح گناہگاروں سے جدا ہے، وہ پاک ہے۔ مسیح اور بہترین ایمانداروں میں ایک اخلاقی فاصلہ ہے۔ بے شک وہ شخص ابراہم تھا یا موسیٰ یا نئے عہد نامے میں کوئی مقدس شخص۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ ہر وقت اس عہد کے صندوق کو دیکھیں، اور اسی لیے جب وہ صندوق لے جایا جاتا ہے تو سب اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن اگر صندوق لوگوں کے بہت قریب ہو تو پہلی، دوسری اور تیسری قطار میں کھڑے لوگ تو اسے دیکھ پاتے ہیں، لیکن چوتھی قطار والے عہد کے صندوق کو نہیں، بلکہ صرف اپنے آگے کھڑے ہوئے لوگوں کو ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اس طرح بس کچھ ہی لوگ عہد کے صندوق یعنی کہ خدا کے پیچھے چل پاتے ہیں، جبکہ پچھلی قطار والے بس اپنے آگے والے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن خدا چاہتا ہے سب لوگ شخصی طور پر اس کے پیچھے چلیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ عہد کے صندوق کو لوگوں سے پہلے پار کرنا تھا۔ اب ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ جب دریائے یردن کے تمام کناروں سے اوپر پانی بہتا ہو تو اسے کون پار کر سکتا ہے؟ صرف خدا پار کر سکتا ہے، اور بالکل یہی یسوع مسیح کی صلیب پر ہوا۔ بھائی نہیمیہ 3 باب کی 11ویں آیت سے آگے کی آیات ہمیں یردن پار کرنے کے پڑھنے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اب میں انہیں پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو، اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ لیا، اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کنارے سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا تھا، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادوم کے پاس جو زرتان لے برابر ایک شہر ہے رک کر ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریحو کے مقابل پار اترے
और वो काहिन जो खुदा के संदूक को उठाए हुए थे यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे, और सब इसराइली सूखी जमीन पर होकर गुजरे, यहाँ तक कि सारी कौम साफ यरदन के पार हो गई। मेरा सवाल इस मौजज़े के पहलुओं के बारे में है। दरिया यरदन को पार करने का वक्त और अदूम के शहर से पानी के अलग होने की अहमियत। लिहाजा भाई नईमिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इससे क्या सबक सीखते हैं। दरअसल अगर आप यरदन को जानते हैं, यरदन ऊपर से बहता हुआ नीचे को आता है, और इसका मतलब है इसका पानी लबनान के पहाड़ों से आता है, और जब बर्फ पिघलती है तो इसका पानी नीचे आकर यरदन की नदियों को भरता है। बारिश ना होने वाले मौसम में यरदन को पार करना मुमकिन होता है, लेकिन फसल के वक्त देखें, बहार में लेबनान के पहाड़ों की बर्फ पिघलने के वक्त इसके सब किनारों के ऊपर से पानी बहता है। इसके तशबीहाती और अमली मानी हैं। तशबीहाती मानों में आप अहद के संदूक के यरदन को पार करने की अहमियत को देखें। उसने यरदन को पार किया जो मौत को जाहिर करता है, और देखें यरदन को पार करना मसीह की मौत और उसके जी उठने को जाहिर करता है, लेकिन मसीह के साथ हमारी मौत और जी उठने को भी बताता है। पहले मसीह को उस मौत के समंदर को पार करना था, और हम देखते हैं कि यरदन सब किनारों के ऊपर से बह रहा था। मसीह दहशत के बादशाह के कला में दाखिल होता है, और देखें सब मौजें और लहरें उस पर से, अदालत की सब मौजें और लहरें उस पर से गुजर गईं। मसीह नबूवत की रूह से ये कहता है, सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं। ज़बूर 69 में यूं मरकूम है, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा, मैं गहरी दलदल में फंसा जाता हूं जहां खड़ा नहीं रहा जाता, क्योंकि वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसमें कीचड़ मिला हुआ था। तूने मुझे गहराओं में अंधेरी जगह पाताल की तह में मुझ पर तेरा कहर भारी है। तूने अपनी सब मौजों से मुझे दुख दिया है। देखें, मसीह हमारे सामने मौत में से गुजरा, और हमारी खातिर उसकी अदालत हुई, और खुदा ने उस पर हम सब की खताएं लाद दी। उसने कफारा अदा किया, और ये यरदन के किनारों के ऊपर से पानी बहने का तशबीहाती मतलब है। लेकिन देखें, उस वक्त भी यरदन के पार यरीहू के लोग ये तवक्को कर रहे थे कि खुदा के लोग किसी भी वक्त यरदन के पार आ जाएंगे। यरदन पार आ जाएंगे। उन्होंने फसल के वक्त की तवक्को नहीं की थी। वो फसल काटने में मसरूफ थे, और उन्होंने खुदा के लोगों के यरदन पार करने की तरफ तवज्जो ना दी। मगर यही तो मौजज़ा था कि पानी यरीहू के सामने, जहां से लोगों ने पार होना था, वहां नहीं था, बल्कि 28 किलोमीटर दूर अदम पर रुक कर ढेर हो गया। ये शहर अदम कहलाता है। ये तशबीहाती तौर पर हमें मसीह की मौत की तासीर बयान करती अदूम है। के शहर और मसीह की मौत में क्या ताल्लुक है? मैं बयान करता हूं। हम यरदन में मसीह की मौत का वाकया है। सही जी, और मसीह की मौत सिर्फ उन लोगों के गुनाहों के कफारे के लिए काफी नहीं जो उसकी मसलूबियत के बाद आए हैं। नहीं, क्योंकि देखें, मसीह की सलीब की कुवत और उसका कफारा और रिहाई आदम से लेकर तमाम ईमानदारों के लिए काफी है। रोमियो 3 बाब में मरकूम है, जो गुनाह से पेशतर हो चुके थे, जैसे मसीह ने सलीब पर पुराने अहद नामे के ईमानदारों के गुनाहों का कर्ज अदा किया, और नए अहदनामे के ईमानदारों के गुनाहों की कीमत पहले ही अदा कर दी। मतलब कि मसीह की मसलूबियत आदम से लेकर पुराने और नए अहदनामे के सब ईमानदारों के लिए काफी है। वो जी हाँ। पूरी इंसानियत के गुनाहों के लिए है, बशर्ते वो मसीह की मसलूबियत पर ईमान लाएं। भाई इसाक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। 4 बाब में हम इस कहानी के नुक्ताए अरूज पर पहुंच गए हैं। लोग यरदन पार करके यरू को जाएंगे, लेकिन 4 बाब की शुरू की आयत हमें बताती हैं कि यरदन के बीच में से जहां काहिनों के पांव जमा हुए थे,
12 पत्थर लो और अपने साथ ले जाकर उस मंजिल पर जहां तुम आज की रात टिकोगे रख देना। रूहानी तौर पर ये 12 पत्थर किस बात की तशबीह करते हैं? और यशवा ने यरदन के बीच में 12 पत्थर नस्ब किए और फिर 12 लोगों ने उन 12 पत्थरों को दरिया यरदन में से उठा लिया। मतलब कि यरदन के बाहर से 12 पत्थर वो लाकर उसके बीच में नस्ब किए गए और 12 पत्थर उसमें से 12 उठाकर पत्थर। ये पार ले बात गए। बहुत ही सबक आमूज है। मैं इसका खुलासा नए अहदनामे में कुलसियों के खत से करना चाहूंगा। कुलसियों के दूसरे और तीसरे बाब की 20वीं आयत ये बयान करती है, जब तुम मसीह में दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए। वो पत्थर जो मौत के दरिया यरदन के बीच नस्ब किए मसीह गए, में मर गए। ये मसीह में मेरी मौत है। जब तुम मसीह में दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, इंसानी अहकाम तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो। लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ मसीह में मरना नहीं है, बल्कि उन 12 पत्थरों को वहां से निकालकर उन्हें मौत से निजात दी गई। कुलसियों के तीसरे बाब में लिखा है, पस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है, जो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, जो आसमानी फिजा को जाहिर करता है, जहां ईमानदार रहेंगे। हम आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम अपने मुताले को अगली किस्त में भी जारी रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। अगली किस्त में मुलाकात तक खुदावंद आपके साथ हो। كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي۔ यशवा की किताब में वालिदैन की बच्चों की तरफ क्या जिम्मेदारी बयान की गई है? खतने की क्या बुनियाद है? फसा से पहले लोगों का खतना क्यों किया गया? वो पहले फसा की ईद क्यों नहीं मना सकते थे? अगर खुदा का ये मंसूबा था कि वो यरीहो की दीवारें गिरा कर उसको लोगों के कब्जा में दे देगा, तो उसने उन सबको ये हदायत क्यों दी?